اور آج ساری دنیا کی دولت کس کے پاس سمٹ گئی بھائی؟ اسرائیل کے پاس چلی گئی نہیں چلی گئی؟ اور اتنی چالاکی سے ان لوگوں نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ لی کہ دنیا کو پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم تجارت کرو، لین دین کرو تو سونے چاندی سے کرنا، سکوں سے کرنا۔ چنانچہ جب تک مسلم حکومتیں رہی ہیں تو سکوں سے لین دین ہوتا تھا۔ چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا اور سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا۔ درہم اور دینار سے یعنی سونے چاندی کے سکوں جنہیں اشرفی کہتے تھے، اس سے لین دین ہوتا تھا۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ ثمن جو قرار پائے گا تو سونا چاندی قرار پائے گا۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ اگر یہ سونا چاندی اسی طرح ثمن رہا تو پھر ہم دنیا کو کنگال نہیں کر سکتے ہیں، دنیا اقتصادی اور مالی اعتبار سے مضبوط رہے گی، اسے بھکاری نہیں بنا سکتے ہم۔ اسے بھکاری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سکے ختم کرو۔ چنانچہ ان یہودیوں نے بڑی چالاکی سے سکے نمٹا دیے اور ہاتھ میں کاغذ دے دیے، ٹھپے مار مار کے لو ان سے کرو لین دین، یہ روپیہ ہے، یہ ڈالر ہے، یہ پاؤنڈ ہے، اور یہ لیرہ ہے، اور یہ مطلب کہ وہاں کا جو سکہ ہے روپیہ ہے، وہاں کا سعودی عرب کا ریال ہے، یہ کاغذ ہماری ہاتھ میں۔ اب ان کاغذوں کی حیثیت پتہ چل گئی نہیں چل گئی؟ رات کو ہی 8:30 بجے اعلان کر دیا ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہ 500,000 کے نوٹ کینسل۔ بڑے بڑے کروڑ پتی صبح تک مر بھی گئے اور سڑک پہ کھڑے تھے۔ اگر وہی بجائے کاغذوں کے سکے ہوتے سونے چاندی کے تو کسی کا ٹھپا اور مہری تو کینسل کر سکتے ہو، بھئی فلاں کا سکہ اس کی جو مہر ہے وہ نہیں چلے گی، یا اس کا اسٹامپ نہیں چلے گا۔ آپ اسٹامپ کینسل کر سکتے ہو لیکن سکے کی قیمت تو رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسٹامپ کینسل کر دیا، فلاں بادشاہ کا دستخط نہیں چلیں گے، اس کا اسٹامپ نہیں چلے گا، لیکن سونے چاندی کی قیمت تو ہے۔ اور وہاں کاغذ کے لگاؤ کیا قیمت پڑی، بنا لو اس کی بیڑی۔ بے حیثیت کروڑ پتی سڑک پہ کھڑے تھے، اتنی چالاکی کے ساتھ ساری دنیا لوٹ لی انہوں نے۔ آج سونے چاندی کا ڈھیر کس کے پاس ہے؟ سارے لوٹ لی ساری دنیا، اتنے چالاک اور مکار لوگ۔ اور اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو پیسے بہت چھاپنے پڑ رہے، اس لیے یہ پیسے بھی ختم کرو ان سے، لیکن ان پہ جب تک پیسے رہیں گے یہ کودتے رہیں گے۔ یہ ساری دولت ہمارے ہی کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بینک بنا دیے اور اب سب کو ATM دے رہے، لے بھائی پیسے نہ دیکھیے، نوٹ نہ دیکھیے، بھائی ATM سے کرتا رہے۔ اب اس سارا ATM کا ڈاٹا کس کے پاس ہے؟ اسرائیل کے پاس ہے نہیں ہے، سارا ڈاٹا یہودیوں کے اسرائیل کے پاس۔ اگر وہ آپ کا ATM بند کرنا چاہیں وہیں سے ہینگ کر دیں گے اسے، اب بٹن دباتے رہو، نکال لو پیسے۔ بینک میں پیسے ہوتے ہیں بھی، ہیں پیسے اس پہ؟ ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا نہیں، آج دن دیکھ رہے، پیسے سفر میں تھے اور کہا کہ میں کچھ پیسے نکال لوں، ATM ہے سامنے، اتار کے گئے، وہاں جا کے بٹن دبا رہا ہے ہی نہیں پیسے، کر لے کیا کرے گا اس ATM کا؟ وہ جب چاہیں گے وہاں سے سارے ATM ہینگ کر دیں گے، آج بھی بٹن دباتا رہے گا۔ اب پیسے ہیں نہیں، سامان خریدے تو کیسے خریدے؟ ان کو بول لو جے دجال کی، دجال کا کلمہ پڑھو، نماز اسے سجدہ کرو، خدا مانو تو لو آپ کا ATM چالو، نہیں تو جاؤ۔ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر کھول دیے، اب بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اور مالوں سے جڑے گا، وہاں کام کہیں سے ہو رہا ہے؟ روپے پیسے سے، ATM سے ہو رہا ہے۔
وہاں آپ گئے، آپ کا ڈاٹا وہاں موجود ہے کہ یہ مخالف ہے ہمارا۔ آج حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہی نہیں کر رہی ہے، یہ ہمارا مخالف ہے، اس کا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ آپ نے ATM دیا، سارا ضبط، سامان بھی گیا اور آپ کے بھی ہتھکڑی لگ گئی۔ تو اس طریقے سے یہودی بڑا چالاک ہے، مالی اعتبار سے اس نے ساری دنیا کو کنگال کر دیا۔ ساری دنیا پر آج اس کی حکومت ہے، ڈنکا بج رہا ہے۔ اب چونکہ ہمارا سارا ڈاٹا ان کے پاس محفوظ ہے، ہم جو بول رہے ہیں موبائل میں محفوظ ہے نہیں ہے۔ اگر آپ نے درخواست دے دی کہ فلاں روز جو فلاں تاریخ میں فلاں سال گفتگو ہوئی تھی، وہ ڈاٹا نکالنا ہے، تو اس تاریخ کی، اس موبائل کی، وہ ساری ڈاٹا سارا نکل جائے گا، ساری گفتگو محفوظ ہے نہیں ہے۔ جب کسی کو پکڑے ہیں تو اس کا سالوں کا ڈاٹا نکال کے دکھا دیں، فلاں سال تو نے اتنی مرتبہ بات کری فلاں سے، اور یہ تیری بات ہے، یہ سب۔ لیکن اب ان کی جو آگے پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ آگے ان کی سوچ پر بھی سوچ ہی ہم کیچ کر لیں، اور اس کے لیے یہی ہو رہا ہے کہ کرونا تو چل ہی رہا ہے، بہرحال پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ بھئی بیماری کا پروپیگنڈا کرنے سے خیریت رہے گی کیا؟ بھئی یہ کوئی برائی، یہ ایسی چیز پروپیگنڈا کرنے کی وقت نہیں، دہشت پھیلانے کی، اس کے غلط اثر پڑتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے، تو آپ نے قارورہ دے کر بھیجا ایک بندے کو، اور حکیم نے دیکھ کر کہا کہ بھئی ان کی تو حالت بہت خراب ہے، ان کو گردے بہت متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آ کے ایسے ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا دیکھ تو نے اور مجھے بیمار کر دیا۔ انہوں نے کہا باہر جا، اور آ کر یہ کہے کہ الحمدللہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، مرض ابھی کنٹرول سے باہر نہیں ہے، آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ کہا کر کے وہ چلے گیا، آ کر کے اس نے یہی کہا، جو پھر دوبارہ گئے، پھر تیبارہ گئے، کئی مرتبہ اس سے کہلوایا، دل کے اندر جو ایک خوف اور دہشت اور گھبراہٹ تھی وہ نکل گئی، اور جو ایک بوجھ تھا بیماری کا وہ صاف ہو گیا۔ بیماری تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیماری کا وزن ختم ہو گیا۔ جب وزن ختم ہو گیا تو آدمی میں حوصلہ آئے گا نہیں آئے گا، اور جب آدمی میں حوصلہ ہوگا تو بیماری سے لڑنا آسان ہے۔ اور جو آپ اتنے ڈاٹے دے رہے ہیں کہ اتنے مر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، کسی کا ذرا سا بھی کان گرم ہوا، ایک دم دل میں دہشت بیٹھے گی، اس کے اندر بیماری سے لڑنے کی صلاحیت رہ جائے گی، وہ تو مرنا ہی مرنا۔ اسے بتایا تجھے کرونا، وہ تو ویسے ہی مر جائے گا۔ دہشت میں کتنے لوگ ہیں جو دہشت میں ہی مر رہے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہوا نہیں کرتی ہیں۔ ملک میں تو عافیت کی فضائیں پھیلانی چاہیے۔ آپ اخبار میں بیماریوں کے ڈاٹے جاری کر رہے ہیں، ہو بیماری، ارے بھائی اتنی پبلک ہے تو کچھ نہ کچھ تو بیمار ہوں گے ہی، کچھ نہ کچھ تو مریں گے ہی، سارے خیریت سے تھوڑی رہیں گے۔ اور پھر اس موسم میں آ کر کے بخار چلتا ہے، کھانسی نزلہ چلتا ہی ہے، اسی میں سے ایک شق آپ نے کرونا کی نکال دی ہے۔ جب آدمی کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے، دمے کی کیفیت ہو جاتی ہے، سانس لینا اچھے خاصے وہ مشکل ہو جاتا ہے، آسان وہ پریشانی ہو جاتی ہے، اسے آپ نے کرونا بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا کوئی وائرس بھی ہے تو ہاں، یہ اس میں احتیاط ہمیں شریعت بتلاتی ہے۔ شریعت نے تو ہمیں کہہ دیا ہاتھ دھو تم، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ تو ہے ہی۔ پھر جب کھانا کھانے بیٹھو گا 3 مرتبہ بھی کھانا کھا رہے، ہاتھ دھلیں گے دھلیں گے، 8 مرتبہ ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جب آدمی استنجا جاوے گا آوے گا تو اس میں بھی ہاتھ دھلے گا نہیں دھلے گا؟ اگر 2-3 مرتبہ گیا، 15-20 مرتبہ تو ہم ویسے ہی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ پھر ہمیں مسواک کا حکم ہے، تو ہمارے لیے تو ویسے بھی ہے، تو ہمیں اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بھائی 4-5 مرتبہ کم سے کم دن میں دھو ہی لے، تم دھو لو 4-5 مرتبہ، ہم تو پتہ نہیں کتنے مرتبہ دن میں دھوتے ہیں ہاتھ۔ ہمیں شریعت نے وہ تعلیم اور دین دے رکھا ہے کہ اگر ہم اس پہ چل لیں تو پھر ہمیں تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ ہم کلی کر لیں، وہ ہاتھ دھو لیں اور اپنے گردن پہ ہاتھ پھیریں، گردن پہ ہاتھ پھیرنے ہی سے کرونا بھاگ جائے گا۔ ہم مسئلے میں ہاتھ پھیرتے ہیں نہیں پھیرتے ہیں؟ ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی گردن پہ ہاتھ پھیرتا ہے گیلا ہاتھ،
تو اس کے دماغ کی نسوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور جب دماغ کی نسوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس میں جو بیماری ہے وہ نکلتی ہے۔ یہ کروڑے پروڑے تو ہمارے وضو ہی سے نکل جائیں گے اگر ہم قاعدے میں وضو ہی کر لیں، پیر دھو لیں قاعدے میں، کلی کر لیں ہم قاعدے میں، ہاتھ دھو لیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین دے رکھا ہے۔ لیکن بہرحال جو ہدایتیں دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر جرمانے بھی بہت ہیں، اور پھر الٹا چول کوتوال کو ڈانٹے۔ مجرم تو یہ ہے تو ہے نہیں کچھ ان کے پاس، اگر پوجا کرنے کے لیے بھی ہیں تو کون ہے؟ بندر صاحب کھڑے ہیں، ان کی مورتی بنا کھڑے کر لیے، ابے یہ کیا دے دے گا؟ اور پھر علاج کیا بتایا حضرت نے؟ ایک مرتبہ تو یہ بتا دیا کہ تالیاں پٹو، تھالیاں پٹو، تالیاں پٹو، تھالیاں پٹو۔ ابے بیماری سے بھاگ جائے گی پاگل، ابے دوا کر، علاج کر، پرہیز کر۔ ماسک لگانے کو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، ہاتھ دھونے کو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، دوری بنانے کو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن تالیاں پٹو، تالیاں پٹو، تھالیاں پٹو، تو پاگل بن گئی گا۔ یہ کیا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہو گئی بھائی؟ اچھا اور کچھ نہیں، اب اسے کرونا کو راستہ بتا دو، راستہ کہتا اندھیرے میں پھر رہا بیچارہ، چراغ جلاؤ سارے کے سارے، موم بتی جلاؤ تاکہ دیکھ کر بھاگ جائے راستے میں، لو اپنے گھر میں۔ یہ پاگل پن ہے۔ بھائی یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی عقل کی باتیں ہیں؟ اس سے کون سی دنیا کے اندر صحت پھیل رہی ہے بھائی؟ یہ تو اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اس سے تو خام خواہ کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین اور مذہب دیا ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ دنیا بس کھسیانی بلی کھمبا نوچے، پیارے نبی کو الٹا سیدھا ہی کہہ سکتے ہیں، دین کو الٹا سیدھا مسلمانوں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ رب وہ طاقت ہے جس نے آسمان و زمین بنائی ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے۔ تمہارے پاس کون ہے وہ ایسا ہنومان جس کے جا کے سامنے الٹا ہی لیٹ کے جا کے گرو رام مندر کا نرمان کرنے گیا؟ اب بھائی ہاں رام کو پوج لے، نہیں بھگوان جی کھڑے ہیں ہنومان جی، ان کے سامنے الٹے لیٹ کے جا کر کے لے، یہ بیچارہ کیا دے گا بھائی؟ اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس رب کی طاقت ہے۔ اللہ ہوا مولانا، ہمارے پاس کس کی طاقت ہے؟ کسی کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ دین ہے، وہ مذہب ہے کہ ہم اس کے سائے میں اگر جئیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی ہے، جو ہے ذلیل نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہم آج دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اس کی وجہ تو یہی ہو گئی کہ ہم نے پیارے نبی کا دامن ہی چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہمیں قرآن ہی نہیں آتا ہے۔ اگر انگریزی میں پڑھے گا زیادہ زیادہ ہائی اسکول کر کے، یہ جا وہ جا کیا کرے گا؟ رکشہ لوں گا، کیا کرے گا؟ وہ زین سلوں گا، لڑکیوں کی انگیاں سلوں گا، جا کر کے باڈیاں بناؤں گا۔ ارے پاگل کہیں گے، ہائی اسکول سے اوپر پڑھ رہا کوئی ہمارے میں سے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا، کہاں کر رہا کوئی پی ایچ ڈی؟ اگر بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں تو وہ کچھ کرنے، تو ہم خود چونکہ سست ہو گئے۔ اب بھائی آج بھی کوئی نیچے گر رہا، گرتے مطلب 2 لات اور ماریں گے، پر گر تو جا کے سوڑے، جب تو خود ہی ذلیل ہو رہا ہے، چلے اب تیرا کیا کریں ہم؟ تو ہم تو خود ہی چونکہ گر رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو وہ پاور ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس جینے کا سلیقہ ہے۔ ہم ایک ایک چیز بتا دیں گے جو ہمیں نبی نے حکم دیا ہے، آج ساری دنیا اسی کی طرف گھوم کر آ رہی ہے۔ ہاتھ دھونے کی تعلیم ہمیں نبی نے دے رکھی ہے، آج آ رہے ہیں یہ لوگ وہاں، ورنہ یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو کیل کانٹوں سے کھا رہے، کاٹ کے کیل کانٹوں سے، ہاتھ نہ لگے، ہاتھ نہ لگے، ہاتھ نہ لگے، کہ ہاتھ میں جراثیم ہے، لیکن آج خود ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر کے ہاتھوں سے کھاؤ، اس لیے کہ ہاتھوں میں سے جو بھاپ نکلتی ہے، گیس نکلتی ہے، کھانے میں شامل ہو کر جب اندر جاتی ہے تو ہاضمے میں سہولت ملتی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ ہمارے پیغمبر نے کہا جب کھانا کھاؤ تو آخر میں اس طرح چوس لو، انگلیوں کو اچھی طرح سے جو اس میں لگا ہوا ہو کہ ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے اس میں، پلیٹ ایسی صاف کر کے دھلتی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ نہ چوسو گے، اس میں جو لگا ہوا ہے اور اس کی گیس کے ساتھ جو اندر جائے گا وہ ذرات، وہی ہاضمے میں مدد دیں گے۔ 1400 سال بعد ڈاکٹروں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، ہمارے پیغمبر تو کب کہہ چکے ہیں رات کو لیٹو چراغ گل کر دو، آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ورنہ تو شیطان نے کہہ دیا دیکھ اندھیرا نہ کریے، وہ لائٹ جلا، نائٹ لائٹ۔ ابے تو نائٹ لائٹ جلاوے گا تب بھی روشنی تو ہے، اور روشنی میں یہ بدن کے مسامات گیس باہر مطلب کہ اندر لیتے ہیں روشنی میں مسامات گیس،
اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ مسامات گیس اندر کی گندی گیس باہر پھینکتے ہیں۔ اب اگر لائٹ جلا کر سو رہا ہے تو اسے کینسر ہوگا، پوچھ لو، ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر 14 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ چراغ گل کر کے رات کو لیٹو تو چراغ گل کر دو، بند کر دو۔ آئی نے 14 سال بعد آج یہ کیا ہم اس وقت پڑھائیں گے؟ لیکن بہرحال ہمیں جو ہدایتیں دی جا رہی ہیں وہ ساری ہدایتیں وہ ہیں جو ہمیں پہلے سے دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس ہیں وہ، یہ ساری احتیاطیں کرنا اور اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، تو بات آئی تھی ان یہودیوں کی، وہ لوگ وہاں پہنچے تو آج یہودی چونکہ پوری دنیا پر کنٹرول کر رکھا ان یہودیوں نے، اس لیے پوری دنیا آج آگ کے ڈھیر پر ہے، پتہ نہیں کب آگ لگ جا کہاں لگ جا، کیونکہ ہر ملک کے پاس پرمانو بم رکھا۔ وہ پرمانو بم کس پر چلاوے گا؟ تو انسانوں کو تو تباہ کرنے کے لیے، اور اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اگر پاکستان میں چھوٹے گا تو ہندوستان بچے گا کیا؟ آج تک نکل رہا ہے جاپان میں جو بم گرے تھے، آج بھی آیا اخبار میں، شاید آج یا کل آیا اخبار میں کہ اس وقت کا بم پھر نکلا ہے اور کئی کلومیٹر کا ایریا خالی کرا دیا، کہیں پھٹ نہ جاوے۔ امریکہ کو 70 سال ہو گئے بم گرا تھا ہیروشیما پہ، جاپان پہ۔ تو یہ ساری تباہی اپنے ہاتھوں لیے بیٹھے ہیں، کب پوری انسانیت کو تباہ کر دیں، کب ملک کے ملک کو اجاڑ دیں۔ اسلام نے بھی کیا یہ کبھی؟ ہمارے پیغمبر نے مکہ فتح کیا ہے، کسی کے نقصیر بھی نہیں پھوٹی ہے۔ امن امن امن، حرم میں چلے جاؤ امن، اپنے گھر کے دروازے بند کر لو امن، ابو سفیان گھر چلے جاؤ امن، کچھ نہیں، کہیں نہیں۔ اسلام ہی نظام رحمت ہے، ان کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ظالم ہیں، آج ظالموں کے ہاتھ میں نظام ہے۔ کیوں؟ ہم سو گئے، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ قیادت ہمارے ہاتھ میں تھی لیکن ہم نے چھوڑ دی قیادت۔ آج ہم ٹانک نہیں یہ کر رہے ہیں، نہ ہم پڑھ رہے، نہ ہمارے بچے پڑھ رہے، نہ ہمیں مطالعے کا ذوق، نہ ہمارے ہاتھ میں کتاب، کچھ نہیں، جہالت جہالت جہالت، دھکے دھکے دھکے۔ تو اب کون کھڑا کر دے گا بھئی ہمیں؟ جو خود ہی گرنا چاہے وہ نہ۔ تو حضرت یہ واقعہ یہ تھا، اصل میں اسے بات ختم کرتا ہوں، بات بڑی ہو گئی۔ یہ حضرات توشہ ختم ہو گیا ان کا۔ ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں کا نام انطاکیہ تھا، ان سے کہا بھئی کچھ ہماری مہمان نوازی کرو، انہوں نے کہا کہیں اور چلے جاؤ۔ اسلام میں بھی ہے گئی ہے، اسلامی حکومت میں کئی ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک ایک آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پہ 60 ہزار آدمی کھانا کھاوے تھا۔ آج بھی خانقاہ میں چلے جاؤ، ہزاروں ہزار، مولانا محمود مدنی کے خانقاہ میں چلے جاؤ دیوبند، ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ کم پابندی ہو، ورنہ تو کئی ہزار آدمی کھانا کھا رہا تھا۔ ہر وقت دسترخوان کھلے ہوئے ہیں۔ اسلام میں تو ایک ایک بندہ، ایک شہر میں چلے جاتے تھے، پتہ چلا فلاں آدمی کا دسترخوان کھلا رہتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک 500 آدمی، کئی ہزار آدمی، اور مولانا شیخ زکریا کے ہاں کئی ہزار آدمی روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ آج بھی خانقاہ میں یہی نظام چل رہا ہے۔ اسلام میں نہیں تھے یہ ہوٹل، یہ ہوٹل جگہ جگہ بن رہے ہیں۔ یہ ہوٹل تو بخل کی علامت ہے۔ بیچارہ پردیسی آ رہا ہے، بھوکا ہے، بلا پیسے دے، اٹھ کے کھاؤ گا اسے، اور بیچارہ مجبور ہے، کیا کرے گا پھر وہ؟ ورنہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ تمہارا مہمان آ گیا کوئی پردیس سے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے کھانا کھلاؤ اگر تم مومن ہو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اگر تمہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو اپنے مہمان کا اکرام کرو۔ اور جو روٹی بیچ رہا ہے کر لے گا اکرام؟ وہ تو بخیلوں کا بابا ہو جا، وہ تو گھر میں بھی روٹی گنا کہ یار اتنی روٹی کھائی گئی، یہ ہوٹل بہت تھی اتنے پیسوں کی تھی، وہ گھر میں بھی کہے گا بھائی اتنے پیسے کی کھائی گئی روٹیاں، اور سالن بھی کہا اتنا پلیٹ سالن کھا لیا، ایک پلیٹ نہیں 50 روپے کی تھی لیکن 3 پلیٹ کھا گیا، 150 کھا گیا۔ یہ اب یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ اسلام نے نہیں یہ چیزیں سکھلائی۔ تم سرکہ رکھو اپنے گھر میں، مہمان آ گیا تو سرکے سے کھا لو کھلا دو، بہترین سالن ہے، شہد سے کھا لو کھلا دو، بہترین۔ اسلام میں جو ہے نہیں، انہوں نے منع ہی کر دیا صاحب، ہم نہیں دینے گے تمہیں، اے بیچارے بھوکے۔ ہوا یہ کہ ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اعتراض ہوا کہ یار یہ اتنے بخیل لوگ کہ انہوں نے ایک گھونٹ پانی نہیں دیا، ایک لقمہ نہیں دیا، آپ نے بنا پیسوں کے دیوار سیدھی کر دی، کم سے کم اجرت لے لیتے۔
ان پیسوں سے ہم کھانا ہی خرید لیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بات بننے کی نہیں بھائی، جاؤ اپنے گھر، ہمارے گھر۔ چنانچہ پھر یہاں سے دونوں میں جدائی ہو گئی۔ یہ تینوں واقعات جو پیش آئے ہیں ان کی تفصیلات اگلی آیات میں آئے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ان تفصیلات کو بتلایا کہ یہ تینوں واقعات کے پیچھے وجہ کیا تھی جو میں نے یہ واقعات کیے ہیں۔ کشتی توڑی کیوں توڑی، لڑکے کو مارا تو کیوں مارا، میں اپنی مرضی سے نہیں مارا، سب اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے دیوار سیدھی کری تو یہ کیوں کری، اس کا کیا ریزن ہے، یہ جو ہے اگلی آیات میں حضرت بتلائیں گے۔ تو یہاں ان کو ہم وہ پڑھ دیتے ہیں خلاصہ تفسیر۔ غرض باہم قول و قرار ہو گیا، پھر دونوں کسی طرف چلے۔ غالباً ان کے ساتھ یوشع علیہ السلام بھی تھے، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے ذکر دونوں کا کیا گیا۔ یہاں تک چلتے چلتے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت ہوئی۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری خطرے کی بات کی ہے۔ ان بزرگ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، آخر وہی ہوا، آپ اپنے قول پر نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے، یہ تو بھول سے ہی ہوا تھا، بھول چوک بھی معاف نہ ہو، بات گئی گزری ہو گئی۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک کمسن لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ جان کو ہلاک کر دیا، اور وہ بھی بغیر کسی بدلے، بغیر کسی جان کے، بے شک آپ نے بڑی بیجا حرکت کی ہے۔ اول تو یہ نابالغ کا قتل ہے جس کو قصاص میں بھی قتل کرنا جائز نہیں، پھر اس نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا، یہ فعل پہلے فعل سے بھی زیادہ سخت تھا، کیونکہ اس میں یقینی نقصان تو صرف مال کا تھا، اس میں تو مال کا تھا، بیٹھنے والوں کے غرق کا اگرچہ خطرہ تھا مگر اس کا انسداد کر دیا گیا، مگر پھر لڑکا نابالغ ہر گناہ سے بری، تو یہاں حضرت کو اس پر زیادہ وہ ہوا۔ پھر آگے چلے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا آپ سے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ خیر اس مرتبہ اور درگزر کر دیجئے، اس مرتبہ میں نے جان بوجھ کے ہی کہا ہے، لیکن اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھول چوک کا عذر پیش نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال انہوں نے قصداً اپنی پیغمبرانہ حیثیت کے مطابق کیا تھا کہ ایک بے گناہ کو کیوں مار دیا آپ نے، اور ان کا حق تھا، انہیں کرنا چاہیے، تو پیغمبر تھے قدر۔ پھر دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزرے تو گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، تو انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ ان بزرگ نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بطور خرق عادت کے سیدھا کر دیا، یعنی ہاتھ سے ہی سیدھی کر دی وہ دیوار اوپر تک، کسی مزدوری کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت ہی لے لیتے کہ اس وقت کام بھی چلتا اور ان کی بدخلقی کی اصلاح بھی ہوتی۔ ان بزرگوں نے کہا یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، جیسا کہ آپ نے خود شرط کی تھی۔ اب میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ چنانچہ آئندہ آیات میں حضرت خضر علیہ السلام خود ان باتوں کی حقیقت بتلائیں گے کہ میں نے یہ معاملات کیوں انجام دیے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بتلایا انہوں نے کہ اہل قریہ یہ بستی جس میں حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام گزر ہوا، اس کے لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں انتا کیا، اور ابن سیرین کی روایت میں ایکا وہ بستی ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ اصحاب الایکا، شعیب علیہ السلام تو مدین میں تھے، اصحاب الایکا تھی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ انطاکیہ یا ایکا بستی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اندلس کی کوئی بستی تھی۔ بہرحال جو بھی بستی تھی، رہنے والے وہاں کے یہودی ہی تھے، اور انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی کہ اگر کوئی مہمان آئے تو تمہارے ایمان باللہ اور آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کا اکرام کرو،
مدینے میں جو مہمان آتے تھے انہیں تقسیم کر دیا کرتے تھے حضور، اور ایک ایک صحابی کے یہاں تو کئی لوگ ایک وقت میں، یعنی ایک روایت میں نے خود پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر بعض مرتبہ 60 ہزار آدمی ہو جایا کرتے تھے، 60 نہیں، 600 نہیں، اتنے لوگ، کیوں آنے والے آ رہے ہیں، ملاقاتی آئے چلے گئے، سب اس طرح سے یہ صورتحال ہوا کرتی تھی اس وقت۔ اور ہمارے خانقاہوں میں تو آج بھی اداروں میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مدرسوں میں سارے نظام باہر کے پردیسی لوگ ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے، ان کے ساتھ یہی نظام چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، آپ نے کرم فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں اپنا کلام سننے کی اور سمجھنے کی اے اللہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، اس میں جو ہمیں علم کی باتیں سمجھائی گئی ہیں، اے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے، صبر و استقامت دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اندر بھی سخاوت کا جذبہ پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں جہاں ہم اپنے لیے افطار کا انتظام کرتے ہیں، وہیں اپنے رسول کے مہمان جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سخاوت کا ذریعہ کھولنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ان کے لیے بھی ہمیں افطار کے انتظام یا کھانے کے انتظامات میں سے کچھ کرنے کا حوصلہ دے دیجیے۔ اے اللہ ہم سب پر نگاہ کرم کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کے راستے میں کوئی ایک پیسہ دیتا ہے، آپ 10 کے ساتھ اسے لوٹاتے ہیں، یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے۔ اے اللہ آخرت میں پھر اس کو بڑھا کر آپ لوٹائیں گے، لیکن اے اللہ ہم یقین سے محروم ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو خرچ ہو گیا تو چلا گیا، لیکن اے اللہ اس پر تو آپ خوش ہوتے ہیں اور برکتوں کے ساتھ زیادتی کے ساتھ لوٹاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یقین دے دیجیے۔ اے اللہ یہودیوں کی جو صفت بخل کی تھی، آج پوری دنیا کو جس طرح انہوں نے اپنے تسلط میں اے اللہ لے لیا ہے، آج دنیا بلا رہی ہے، بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، لیکن یہودی ہیں کہ شکنجہ کستے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے اللہ امت کی حفاظت کر دیجیے، دجالی فتنوں سے بچا لیجیے، اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ دے دیجیے، پیارے آقا کی سچی غلامی دے دیجیے، قرآن کو زندگی کا نظام بنا دیجیے، شریعت کو اور سنت کو زندگی کا چلن بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے تمام بیماروں کو صحت دے دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی مریض بندے بندیاں اسپتالوں میں، میڈیکلوں میں، نرسنگ ہوموں میں یا گھروں پر بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب ہی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں کے شکار ہیں، اے اللہ سب کو صحت دے دیجیے، عمر میں برکت دے دیجیے۔ جن بندوں نے ہمیں نام بنام کہا ہے ان کے ناموں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ سب پر اپنا کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ فضل فرما دیجیے، ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ جو وقت آئے تو کامل ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کر عطا 2 گز زمیں 2 گز کفن، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔